السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور ان کے متعلق ایک ترتیب سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کی سیرت، ان کے مناقب، ان کی فضائل اور ان کے بارے میں تمام معلومات کہ ان کی زندگی کیسے گزری یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہتر سے بہتر روایت ملتی ہے، بہتر سے بہتر تاریخ کے واقعات ہیں اور جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. کوشش ایسے کی جاتی ہے کہ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ ان کی عزت اور ان کے احترام امت میں عام ہو جائے. تو اہل بیت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان کی فضائل کے بارے میں امت کو اور آنے والی نسل کو، آنے والے لوگوں کو اسی مناسبت سے علم ہونا چاہیے اور دینا چاہیے. کتابیں پڑھنے کا ماحول چونکہ کم ہے تو یہ بات سوچی ایک ویڈیوز بنا دی جائیں اور ایک ترتیب سے پورے خاندان کی ان کے نام کے اعتبار سے الگ الگ ویڈیوز آئیں تاکہ آنے والی نسلوں میں جب تک یہ ویڈیوز دیکھی جائیں ان کا نام، ان کی عزت، ان کا احترام وہ آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی سیدہ حضرت کلثوم سلام اللہ علیہا تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کلثوم رکھا. اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کوئی ثابت نہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی کنیت والے نام سے ہی معروف اور مشہور تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں. آپ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 34 برس تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال بڑی تھی. اسلام کی ابتدا سے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہتے ہوئے اسے قبول کر لیا. اپنی والدہ کے ساتھ ان کی تمام بہنوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دل اور جان سے اسلام کو قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. اس کے علاوہ جب دیگر خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تو آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا نے بھی ان کے ساتھ بیعت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے قبل اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے کیا تھا اور دوسری صاحبزادی یعنی سیدہ کلثوم سلام اللہ رضوانہ علیہا کا نکاح اس کے دوسرے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ کر دیا تھا. جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کی مذمت کا بیان تھا تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو عتبہ اور عتیبہ ان سے کہا کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا حرام ہے. جب ان کی ماں جمیل نے ان سے کہا کہ رقیہ اور کلثوم بے دین ہو گئی ہیں لہذا تم انہیں طلاق دے دو. چنانچہ دونوں بدباطن عتبہ اور عتیبہ نے ان دونوں پاک صاحبزادیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی. عتبہ تم فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہو گئے تھے جیسے کہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں گزر چکا. البتہ عتیبہ آخری عمر تک بدبخت ہی رہا اور ایمان نہ لایا. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے شیر جیسے ظالم اور درندے کے حملے سے ہلاک ہوا. طلاق تو عتبہ نے بھی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی مگر عتیبہ نے فقط طلاق دینے سے کافی نہ سمجھا بلکہ طلاق دینے کے بعد سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تیرے دین کا منکر ہوں اور تیری بیٹی کو طلاق دے دی ہے. تجھے میں اچھا نہیں لگتا اور مجھے تو اچھا نہیں لگتا. پھر بدبختی کی حد پار کرتے ہوئے آگے بڑھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پھاڑ دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بد دعا سن کر وہ بہت پریشان ہوئے اور عتیبہ سے کہنے لگے، تجھے اب میرے بھتیجے کی بد دعا سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ عتیبہ اپنے والد ابو لہب کے ہمراہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا اور دوران سفر یہ قافلے نے ملک شام میں چرقہ نامی ایک مقام تھا وہاں پر رات کیا اور پڑاؤ ڈالا۔ جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو وہیں قریب ہی ایک راہب کا عبادت خانہ بھی تھا۔ قافلے کو دیکھ کر راہب آیا اور کہنے لگا، اے عرب کے باشندوں، تم نے یہاں کیسے پڑاؤ ڈال دیا؟ یہاں تو درندے اور شیر بکثرت رہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا یاد آئی۔ اس نے اہل قافلہ کو جمع کیا اور کہا کہ اے اہل قریش، دیکھو تمہارے اندر میرا جو مقام ہے وہ تم پر مخفی نہیں ہے، اور اس نسبت سے تمہارے اوپر میرا جو حق ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ مجھے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا ڈر کھایا جا رہا ہے، لہٰذا آج رات تم سب میرا تعاون کرو کہ ایک تو سونے کے لیے، رات گزارنے کے لیے یہ جو عبادت گاہ ہے اس کے قریب قریب آ جاؤ، اور دوسرے اپنے سامان کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا ڈھیر بناؤ اور اس کی چوٹی پر میرے بیٹے عتیبہ کا بستر بچھاؤ، اور تمام لوگ اپنے اپنے بستر اس ڈھیر کے گرد گرد ڈال کر کے عتیبہ کا گھیراؤ کرو کہ عتیبہ کسی درندے کی حملے سے مکمل محفوظ رہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اول تو سارا سامان اکٹھا کیا اور ایک اونچا سا ڈھیر لگایا اور اس ڈھیر کے اوپر عتیبہ کا بستر بچھایا اور ڈھیر کے گرد اونٹوں کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد اپنے اپنے بستر لگائے، اور اس طرح سے حلقہ ایک بنا کر سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے کسی حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک شیر آیا اور ایک ایک آدمی کے پاس سے گزرتا ہوا اس کے منہ کو سونگھتا ہوا گیا، مگر اسے ان میں سے اپنا کوئی مطلوبہ آدمی نہیں ملا۔ تو اس نے دم موڑی اور سمٹ کر ایک زوردار جست لگائی اور سامان اور ڈھیر کے اوپر جا کے بیٹھا، اور وہاں اس نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے۔ اس کے منہ کو سونگا اور سونگتے ہی اس کی گردن کو دبوچا اور اس کا سر توڑ کے رکھ دیا۔ عتیبہ دم نکلنے سے پہلے چیخا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا ترین انسان ہیں، ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ ابو لہب نے آ کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، واللہ مجھے یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا سے یہ نہیں بچ سکتا، اور وہ شیر تو ایسا غائب ہوا کہ جیسے پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا۔ اس واقعے کو متعلق حضرت کلثوم سلام اللہ علیہا مکہ والوں کے بائیکاٹ میں بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں قید تھیں اور ان کے ساتھ شریک تھیں۔ اس بائیکاٹ کی تحریر اور دستاویز کو کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہیں اور وقت گزارا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ان سے اظہار ہمدردی کرتے تھے، لیکن ابو لہب، اس کے دونوں بیٹوں اور ماں کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ مسلمان اس محاصرے میں 3 سال تک رہے، اور اس دوران کھانے کی اشیاء ان تک انتہائی خفیہ انداز سے پہنچائی جاتی تھی۔ 3 سال بعد مسلمانوں کو جب اس گھاٹی سے نکلنا نصیب ہوا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 49 برس کے قریب تھی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی کلثوم کے کندھے پر سہارا لے کر اس گھاٹی سے باہر تشریف لائیں کہ گھاٹی میں قیام کے آخری دنوں میں انہیں شدید مرض لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بوجھل پن کے ساتھ اپنے فطری نشاط کے بغیر نئی زندگی میں داخل ہوئیں۔ بیماری کے باعث نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ وہ اپنی ضروری حاجتوں کو بھی خود سے انجام نہیں دے سکتی تھی۔ حضرت کلثوم سلام اللہ علیہا ان کی مدد فرماتی تھی اور ان کو سہارا دیتی تھی اور ان کی ضرورت کی تمام اشیاء ان کو پیش کرتی تھی۔ بالآخر جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت قریب آیا تو حضرت کلثوم سلام اللہ علیہا اپنی بہن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے پاس کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تشریف فرما تھے
اور ان کے لیے اللہ کی ملاقات میں سمان تسلی فرما رہے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیاوی زندگی کو خیر بات کہنے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ایک بات یہ بھی فرمائی، اے خدیجہ، ہم آپ کے متعلق کتنی بڑی ناگواری دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ناگواری میں خیر کثیر شامل فرما دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ام کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شدید درد و عالم کا شکار ہو گئی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد گھر میں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنی ان صاحبزادیوں کے لیے زندگی کی مشقتوں کو کم کریں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجہ بنا کر گھر لے آئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صاحبزادیوں کی راحت کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین رفیقہ حیات اور بچیوں کے لیے بہترین موافقت کرنے والی ماں ثابت ہوئی اور گھر کو سنبھال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان دونوں بیٹیوں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مکہ میں رہ رہے تھے۔ کفار مکہ کی ایذا رسانیاں حد سے بڑھ گئیں اور بدتمیزیاں بڑھ گئیں اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مکہ میں ہی قیام پذیر تھے۔ آخر اللہ جل جلالہ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپکے سے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ البتہ ان دونوں ہستیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، یہی مکہ میں ہی مقیم رہے۔ ان حضرات نے مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے اہل و عیال کو بھی مکہ سے وہیں اپنے پاس مدینہ منورہ بلوا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور 2 اونٹ ان کے حوالے کیے، اور بوقت ضرورت مزید اونٹ خریدنے کے لیے 500 درہم بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار لیے تھے، وہ بھی انہی کو دے کر روانہ کیا کہ وہ جائیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل کو بلوانے کے لیے یہ انتظام کیا۔ حضرت عبداللہ ہجرت مدینہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بطور رہبر آئے تھے، اور ان حضرات کو مدینہ پہنچا کر اب وہ واپس مکہ جا رہے تھے تو 2 یا 3 اونٹ ان کے سپرد کیے اور انہیں اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط دے کر ان دونوں حضرات کے ہمراہ ان کو روانہ کر دیا۔ اس خط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا کہ وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو مدینہ طیبہ پہنچا دیں۔ ان تینوں احباب نے مکہ شریف کی طرف سفر شروع کیا۔ مکہ سے پہلے مقام قدیر پر جب پہنچے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر مزید 3 اونٹ خرید لیے۔ اس طرح ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کل 5 اونٹ ہو گئے۔ وہ 5 اونٹ لے کر مکہ میں داخل ہوئے اور یہاں پہنچ کر سفر ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے افراد یعنی زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صاحبزادیاں یعنی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، جبکہ باقی 2 صاحبزادیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے روک لیا تھا اور انہوں نے پھر بعد میں ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر چکی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ اپنی بیوی ام ایمن اور اپنے بیٹے اسامہ بن زید کو بھی ساتھ کر لیا۔
کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوتیلی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بہنوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیا۔ ان سب افراد نے اکٹھے سفر کیا اور چند روز میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہجرت کا سفر اپنے اتمام کو پہنچا اور وہ دیگر اہل و عیال کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ پہنچی اور پھر وہیں رہی۔ ان شخصیات کے بارے میں جتنا بھی بولا جائے، ان کی سیرت بیان کی جائے، ان کے مناقب بیان کیے جائیں، کم ہیں۔ مختصر کریں گے تو ناانصافی ہو جائے گی، اس لیے انشاءاللہ العزیز بقیہ تفصیل اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، دوست احباب تک بھی بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔